جی صاحب ہلکا ہے اگر ہمارا پلہ 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 تو بھاری ہے تمہارا کلام اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت بستی بستی قریہ قریہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ چاہ رہے ہیں ہو گئے ہلکا ہے ہمارا پلہ ہلکا ہے اگر ہمارا پلہ ہلکا ہے اگر ہمارا پلہ بھاری ہے تمہارا بقا سبحان ہو گئے بگڑا جاتا ہے کھیل میرا بگڑا جاتا ہے کھیل میرا بگڑا جاتا ہے کھیل میرا بے شمار آقا بندہ تیرے نثار آقا غم ہو گئے آخری شعر اور سنیں جی صاحب غم ہو گئے میں دور ہوں تم تو ہو میرے پاس تم تو ہو میرے پاس میں دور ہوں تم تو ہو میرے پاس میں دور ہوں تم تو ہو میرے پاس سن لو میری بے شمار آقا بندہ تیرے نثار آقا ہم ہو گئے درود پاک پڑھیں اللہم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صاحب خانہ کے گھر میں شادی ہے اور نکاح جو ہے وہ اللہ کے رسول کی سنت ہے وہ جن لوگوں کی شادی ہوئی ہوگی انہیں پتا ہوگا کہ نکاح کا خطبہ نہیں پڑھتے ہیں امام صاحب النکاح سنتی امام صاحب بولتے ہیں نا النکاح من سنتی امام صاحب فرماتے ہیں کہ رسول کا قول ہے رسول اللہ نے فرمایا نکاح کرنا میری سنت ہے صاحب خانہ یہ سنت کو رسول اللہ کی ادا کر رہے ہیں اپنے دو بیٹوں کی شادیاں کرتے ہیں اللہ کا احسان دیکھیں کہ اللہ پاک نے انہیں یہ توفیق بخشی کہ سنت رسول اللہ کو ادا کرتے وقت رسول اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بڑی خوش نصیبی ہے قسم سے یہ ماحول ہمیں بنانا چاہیے ہم جب سے یہاں آئے نا آپ کی مڑیا کلام ایک شادی شاید اور ہوئی تھی وہاں بھی ایسی جلسہ ہوا تھا اس میں ہم نہیں تھے لیکن شادیاں تو ہمارے سامنے خیر 20-30 ہو چکی کئی مہینے ہو گئے آئے 20-30 شادیاں تو ہو چکی اور وہ ماحول دیکھے ہیں شادیوں میں آپ لوگ باہر بھیتر نکلتے ہی ہوں شادیوں مہمانی میں رشتہ داری میں جاتے ہیں وہ ماحول اپنے شادیوں کے آج کل کر رکھے ہیں کہ اللہ معاف کرے اب سننا تھوڑا دھیان سے
قدر ہم نے حالات شادیوں کے خراب کر رکھے ہیں کہ شادی کے نام پر آج ہم وہ گناہ کیے چلے جا رہے ہیں کہ ہمیں ہوش ہی نہیں، ہم سوچ ہی نہیں رہے کہ ہم یہ کر کیا رہے، اس قدر نشے میں ہے نا۔ اب شادیوں کے ماحول دیکھیں، جب غربت تھی نا، غریب جب ہوا کرتے تھے، ایک وقت تھا نا، اب سے دیکھیں 20-50 سال پرانا عرصہ اپنے باپ داداؤں کی زندگی کو دیکھ تو لیں، جب کچے گھر ہوا کرتے تھے، ایک وقت میں کھا لیا، دوسرے وقت میں فاقے کر لیا، وہ وقت جب تھے، اس وقت میں بھی شادی اور نکاح ہوتی تھی، سکون سے سادہ نکاح کیا، چند رشتہ دار محلے والے چند غربا مسکین کو بلایا اور بلا کر نیچے سب کچھ بچھایا اور سکون سے کھانا کھلا دیا اور اس کے بعد چلے گئے، نکاح پڑھا دیا گیا۔ لیکن جیسے جیسے خوشحالی اللہ نے جیسے جیسے نعمتوں سے ہمیں نوازنا شروع کیا، اللہ پاک نے فرمایا وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے میں نعمتیں دوں، اس پہ شکر ادا کرو، میں نعمتوں کو بڑھاؤں گا۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم بولتے ہیں کہ شادی ہے، ہم جشن منائیں گے، اسلام کے جشن کا تصور ہی نہیں ہے۔ اسلام پکارتا ہے کہ اللہ رب تمہیں خوشی دے تو اس خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرو، پھر دیکھو اللہ کیسی برکتیں نازل فرمائے گا۔ اللہ کا شکر تو چھوڑو، وہ ماحول ہم نے بگاڑ دیا۔ شاید پہلے تو کھانے سے شروع کرتے ہیں، آج جیسے جیسے اب وہ ماحول نا ویسٹرن ہم نے کلچر اپنایا، جب سے وہ مغربی جو ہمارے اندر تہذیب آئی، جیسے جیسے پیسہ آیا ماڈرن ہو گئے نا۔ جب ہم ماڈرن بنے تو بھائی اپنے گھر میں اب شادی ہوگی، اب کھانا بھی ہم اسٹینڈنگ میں کریں گے، کرسیاں بھی ہٹا دی گئی بھائی، کھڑے کھڑے کھانا ہم لوگوں نے شروع کر دیا، وہ چلتے پھرتے کھانا کھا رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہوں گے شادی، یہ انسانوں کا طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ قرآن شریف میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اولئک کالانعام، جاؤ تم اسلام سے دور، چھوڑو تم اسلام کو، چھوڑو تم شریعت کو، اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا بل ہم اضل، رب قدیر فرماتا ہے یہ جانور تو چھوڑو، ان سے بھی گئے گزرے۔ طریقے دیکھ لیں ہم اپنے، اللہ نے شعور سے ہمیں نوازا۔ رب فرماتا ہے فلا تعقلون، غور کرو، فکر کرو، سوچو، عقل لگاؤ۔ لیکن دنیا داری میں تو ہم عقل لگا رہے ہیں، دنیا داری کے بارے میں تو ہم خوب سوچ رہے ہیں، لیکن دین کے بارے میں کتنا سوچ رہے ہیں آج آپ مجھے بتا دیں۔ کیا کیا ہم نے آج تک اپنے دین کے لیے؟ ارے جو ہمارا اپنا ایمان ہے اس ایمان کو نہیں سوچ رہے تو دین کے بارے میں کیا سوچیں؟ وقت کسے ہے؟ سوشل میڈیا پہ اگر کوئی ایپ کھول کے بیٹھ جائے نا، فیس بک ہی کھول لے تو رات کے 3 گھنٹے اس پہ گزار دیں گے، وقت کا پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن ابھی محفل میلاد میں بیٹھنے کی بات آ جائے تو مولوی صاحب محفل میلاد جو تم نے بڑا کر دیا، لمبا کر دیا، کافی دیر ہو گئی، سلام پڑھ لو، صبح فجر بھی پڑھنی ہے۔ کال لگا دے اگر دوستوں کو، رات کے 2 بج جائیں، فون کان سے نہیں ہٹے گا، بیٹری جب تک لو نہیں ہو جائے گی فون بند نہیں ہوگا، فون بند نہیں کرتے۔ حالات یہ ہیں ہمارے نوجوانوں کے، دین کے بارے میں ہم نے سوچنا بند کر دیا۔ اور آج دیکھو اچھا حالات دیکھو، اب سننا ذرا، اب غور کرنا ذرا، اب اپنے حالات دیکھ لو۔ آج کون سی ایسی چیز ہے مسلمانوں کی، اسلام کی، جس کے اوپر حرف نہیں اٹھایا جاتا، جس کے اوپر پابندیاں نہیں؟ اب دیکھو حجاب کا مسئلہ یہ کرناٹکا سے جو چلا، یہ چلتا ہوا ایم پی میں آیا، یو پی میں آیا، اتراکھنڈ میں آیا، کہاں کون سی ایسی جگہ ہے؟ ارے اسکولوں میں ہماری بچیوں کو داخلے کو انہوں نے منع کر دیا، ممنوع کر دیا گیا ہے کہ حجاب اتارو پھر جائیں گے۔ ابھی میں کل دیکھ رہا تھا کہ ایک بینک میں کوئی عورت گئی خاتون برقعے میں، تو ان کو پیسے نہیں دیے، کہا کہ حجاب اتارو۔ یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے صرف ہم نے اسلام کو چھوڑا، ہم اسلام سے دور ہوئے۔ اگر ہم اسلام کے دامن میں آ جاتے تو رب نے وعدہ فرما لیا ہے قرآن شریف میں ہم سے۔ کیا فرمایا رب نے؟ اللہ پاک نے کیا وعدہ ہم سے کیا تھا کہ تم ہی کامیاب ہو، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔
رب قدیر فرماتا ہے کہ تم غم نہ کرو، کامیابی تمہیں ملے گی، شرط یہ ہے کہ کامل مومن بن کر تو دکھاؤ۔ مومن تو بن کر دکھاؤ۔ آج اپنی زندگی تو ہم دیکھ لیں، ہم جی کون سی رہے ہیں؟ شادی میں ہم کھانا کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ لوگ کھڑے ہوئے کھڑے ہو کر پانی پی لیا۔ ارے بیٹھ کر پیو گے تب بھی پیاس بجھے گی، کھڑے ہو کر پیا تب بھی پیاس بجھی۔ اگر اسی ایک گلاس پانی کو تم بیٹھ کے بسم اللہ پڑھ کے 3 سانس میں پی لیتے تو قسم خدا کی پیاس بھی بجھ جاتی، سنت رسول اللہ بھی ادا ہوتی۔ پانی کھڑے ہو کر پی لیا، کیا ثواب ملا؟ کیا سمجھیں گے یہ غیر مسلم ہمیں دیکھ کر؟ اس کا مطلب مسلمانوں کا اسلامک کلچر ہی ہے، مسلمانوں کے اندر کہا ہی یہ جاتا ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہی ہے، اپنا تہذیب اپنا تمدن برقرار رکھیں تبھی تمہارا وقار برقرار رہے۔ جب سے ہم نے اپنی تہذیب کو چھوڑا، اپنے دین کے طریقے کو چھوڑا، آج لوگ کیا کہتے ہیں کہ چلو تم تو مولوی صاحب ہو، تم تو سمجھاتے ہو لوگوں کو، تقریریں کر لیتے ہو، ہم کیسے خدمت کریں دین کی؟ کیا دین کی خدمت کے لیے صرف مولوی ہونا ضروری ہے؟ کیا عام مسلمان دین کی خدمت نہیں کر سکتا؟ اگر عام مسلمان اسلام پر چلنے لگے، آج دیکھو پوری دنیا میں جو اسلام کی مخالفت ہو رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی اور واحد وجہ یہ ہے کہ ہم خود صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہیں۔ آج ابھی اس سے پہلے ایک مدعا بڑا چلا تھا، وہ وسیم رضوی جو نکلا، وہ اس نے ایک مدعا اٹھایا کہ قرآن شریف میں معاذ اللہ رب العالمین 26 آیتیں ہیں جہاد کو بڑھاوا دے رہی ہیں، انہیں ہٹا دو۔ ایک آیت جس کو سب سے زیادہ اس نے کوڈ کیا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 5، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ اس آیت کو کوڈ کیا اس نے، سب سے آگے اس آیت کو رکھا کہ یہ آیت ہے قرآن شریف میں، اس کو ہٹایا جائے معاذ اللہ۔ اس آیت میں جہاد کو بڑھاوا دیا گیا۔ اب یہ پورے سوشل میڈیا پہ، الیکٹرونک میڈیا پہ ہر جگہ یہ بات چل رہی تھی۔ ابھی آپ بستی سے نکل کے جاؤ، کوئی غیر مسلم آپ سے پوچھنے لگے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مشرق اعلیٰ حضرت شہنشاہ قبول کی صدیقی یہ سوچ کے رشتہ لے کے جا رہے ہیں، بیک گراؤنڈ دیکھ رہے ہیں اس کے بھائی کیا کر رہے ہیں، والد کے پاس پراپرٹی کتنی ہے، اور لڑکی ہو تو بہت ہی بڑھیا، گھر بھی مل جائے گا، زمین بھی مل جائے گی، اور کم لڑکی والے بھی دیکھ رہے ہیں کہ لڑکا سرکاری نوکر ہے یا نہیں، نوکری اچھی ہے، بینک بیلنس ہے، زمین جائیداد والا، یہ کوئی نہیں دیکھتا۔ قسم سے اللہ کے نبی نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، رشتے دیکھو تو نیک لوگ دیکھ کر رشتہ کرو، رشتہ دیکھنے جاؤ تو پہلے آج تک کوئی یہ ہے پوچھنے والا کہ تم لڑکی دیکھنے کے لیے جاؤ تو پوچھو کہ لڑکی نمازی ہے یا نہیں ہے؟ رشتے اس بنیاد پہ کرو، یہ دیکھو کہ لڑکی نماز پڑھتی ہے یا نہیں پڑھتی ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والی ہے یا نہیں کرنے والی ہے۔ اور لڑکی والے جب لڑکا دیکھنے آئے تو یہ نہ دیکھے کماتا کتنا ہے، ارے ہر بچی اپنا نصیب لے کے آتی ہے نا، رب قدیر نے وعدہ نہیں کیا قرآن شریف میں، نحن نرزقکم وإیاہم، رزق دینے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ جب تم رشتہ دیکھنے جاؤ لڑکے کو دیکھو تو یہ دیکھ لو کہ یہ بچہ دیندار ہے یا دیندار نہیں ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا ہے، محلے میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ کماتا کتنا ہے، چاہے شرابی ہو کر دے گی، نشے کرتا ہو، جواری ہو پکا رہے، لڑکی سدھار دے گی ہماری، شراب تو لڑکی چھڑا ہی دے گی ہماری، ارے کیا پتا وہ لڑکی بھی شروع کر دے پھر، کیا پتا ہے، اللہ معاف کرے معاذ اللہ رب العالمین۔ تو رشتے جب کرو تو نیک لوگ دیکھ کر کرو، یہ دیکھو کہ یہ دیندار کتنے ہیں، دنیا مت دیکھو، قسم سے یہ چند روز کی دنیا ہے، پتہ نہیں چلے گا کب ختم ہوئی، خبریں آ رہی ہیں، خبریں، نوجوان آدمی 20 سال کا گھر سے نکل کے گیا، بولے ابھی تو گیا تھا، خبر آ گئی صاحب ہو گیا کام، پتہ نہیں ہے زندگی کی شان کب ہو جائے، تو یہ دنیا داری میں کھو کے ملنے والا ہے کچھ نہیں، کود پھال کتنی کر لو، ساتھ وہی جائے گا جو نیک کیا ہوگا۔ یہ دنیا کے رسوم و رواج کے نام پر لوگوں کی لان و تان سے بچنے کے لیے، لوگوں کے غصے سے ناراضی سے بچنے کے لیے زبردستی کے گناہ مول نہ لیے جائیں، کام وہ کیا جائے جس میں اللہ کی رضا ہو، جس میں رسول اللہ کی رضا ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے، اچھی لگ رہی ہے تو بلند آواز سے کہو نا سبحان اللہ۔
लगा के सुन, बोलते रहे थोड़ा। तो बात पता है क्या चल रही थी, याद है किसी को? अच्छा देखो बताओ क्या बात थी। हाँ रफीर भाई को याद है, जामा मस्जिद की बात चल रही थी। तो एक मुसलमान साहिल भी बैठा था सबसे आखिर में। तो मुसलमान साहिल जो सबसे आखिर में बैठी हुई, तो वो अंग्रेज अफसर जब उनके पास आया तो हाथ के पैसे खत्म हो गए, जेब से पर्स निकाला, बटुआ जिसको वॉलेट बोल रहे हैं आजकल अंग्रेज, वो उसने जब अपना पर्स निकाल कर उसमें से कुछ पैसे निकाल के साहिल के दामन में डाले और पर्स अपनी जेब में रखने लगा, तो पतलून जींस पहने हुए होंगे टाइट वाली, पर्स जेब में नहीं आ सका, नीचे गिर। वो साहिल दौड़ता हुआ आया, उसने वो उस बटुए को उठाया और सोचा इसको दे दूं। अब अंग्रेज अफसर है, उनके पास तो सिपाही भी है ना, पीछे पीछे सिपाही धक्का दिया, नहीं 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 साहब इनसे नहीं मिल सकते, भीड़ अच्छी खासी थी, वो अंदर को बढ़ गया। अब ये पर्स लेकर बैठे हुए हैं बटुआ उनका कि ये वापस आए तो इनका मैं वापस करूं, ये लौट कर आए तो मैं इनको ये अता कर दूं, ये इनको दे दूं, ये इनकी अमानत है। जामा मस्जिद के कई गेट होंगे साहब, हमने तो देखी नहीं, देखी किसी ने जामा मस्जिद? 4 हैं, गए तो हम कई बार देखी नहीं लेकिन। अब वो दूसरे गेट से अंग्रेज अफसर जो था बाहर निकल गया, ये इंतजार में बैठे रहे, शाम तक इंतजार किया, नहीं आया, खोल के देखा तो उसमें कई हजार रुपए थे। अब हमें तो साहब अपने वक्त भी याद है कि हमारे वक्त में ही जब हम छोटे छोटे थे तो हमारे यहाँ जमीनें 50-60 हजार रुपए एकड़ बिकती थी, जो अब 20-30 लाख रुपए एकड़ बिक रही। तो ये बात चल रही है लगभग 100 साल पुरानी है, 1922 की या 21 की बात है। 100 साल पहले आप अंदाज लगाएं कि हमारे बुजुर्ग बैठे, इन्हें पता होगा कि हमारे दादा मरहूम भी बताते थे कि 10-20 रुपए में पूरी बाजार हो जाती थी, इतनी अहमियत थी पैसे की। तो अब सोचे 1000 रुपए भी होंगे तो 1000 से इंसान क्या क्या नहीं कर सकता था उस वक्त में। देखो वो बता रहे हैं कि 8 दिन में 10 रुपए कमाते हैं। अच्छा आप सुन लो हमारी बात, अब देखें आप 1000 रुपए में इंसान क्या क्या नहीं कर सकता है। अब सुने 1000 रुपए में इंसान क्या क्या नहीं कर सकता। वो गरीब चाहता ना, वो मांगने वाला था ना, साहिल था ना, वो चाहता तो घर बना लेता, जमीन खरीद लेता, कारोबार शुरू कर लेता, लेकिन वो उसको हिफाजत से अपने घर में रख लेता है। पूरा 1 साल गुजरा, 1 साल के बाद वो अंग्रेज अफसर फिर लंदन से लौट के हिंदुस्तान आया, फिर कहा चलो जामा मस्जिद चलते हैं। फिर ये साहिल बैठा हुआ मांग रहा है। अंग्रेज अफसर जब पास में आया, चेहरे पे नजर पड़ी तो पहचान गया। कहा साहिब जरा 2 मिनट रुको, मुझे आपसे कुछ काम है। कहा क्या काम? कहा बस रुक जाओ, मुझे आपसे थोड़ा काम है। दौड़ता हुआ अपने घर गया, नजदीक में उसकी झोपड़ी थी ना बेचारी, दौड़ता हुआ घर गया, वो उसका बटुआ लेकर आया, उसके हाथ में रख दिया, कहा इसे पहचानते हो? जब उसको खोल के देखा तो कहा ये मेरा ही तो है, आइडेंटिटी कार्ड होता है ना। वो देखा कहा ये मेरा, ये पहचान लिया, पैसे देके हैरत में कहने लगा तू तो गरीब है, यहाँ 1-1 सिक्का 2-2 पैसे तू लोगों से मांग के जमा करता है। तू अगर चाहता इन पैसों से कारोबार कर लेता, घर बना लेता, जमीन ले लेता, दुकान कर लेता, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर लेता, तुझे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। तूने इसको हिफाजत से क्यों रखा, मुझे वापस क्यों कर रहा है? कसम खुदा की दिल चिढ़ता है जब उस मुसलमान का जवाब सुनते। आज हम कहते हैं कि हम कर क्या सकते हैं दीन के लिए, सिर्फ आलिम करे। अरे तुम ये कर सकते हो, सुनो। कहने लगा तुम अंग्रेज हो ना? कहा मैं अंग्रेज हूँ। कहा ईसाई हो ना? कहा ईसाई हूँ। कहा ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हो? कहा मानता हूँ। कहा मैं उस नबी को मानता हूँ कि ईसा अलैहिस्सलाम भी जिनको अपना नबी मानते हैं। कहा मुझे मालूम है जब क़यामत कायम होगी ना, सब नबी खड़े होंगे ना अपनी उम्मत को लिए हुए, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत भी होगी ना, और तू ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत की सफ में खड़ा होगा ना, और मैं अपने नबी की उम्मत में उनकी सफ में जब खड़ा होऊंगा ना, और उस वक्त में क़यामत के दिन अगर तू सबसे बाहर आया, तूने ईसा अलैहिस्सलाम से शिकायत की क्या मेरे नबी या रूहुल्लाह, मेरा एक बटुआ गिरा था और ये नबी जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह खड़े इनके उम्मती ने उठाया था, मुझे वापस नहीं किया था, और तेरे नबी ने आके मेरे नबी से शिकायत कर दी, तो मेरे नबी का मैं उम्मती हूं, मेरे नबी का सर नीचे नहीं झुकेगा, मेरे अमल की वजह से मेरे नबी को शर्मिंदगी नहीं होगी। वो क्या जवाब देंगे ईसा अलैहिस्सलाम को? ऐ ईसाई सुन ले, मैं गदागर जरूर हूं, बेगैरत नहीं हूं। मैं गदागर जरूर हूं, बेगैरत
कसम खुदा की, मेरे नबी जब मेरी ये बात को सुनेंगे, अगर नबी को ये बात पसंद आ गई, मेरा बेड़ा उसी में पार हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हजरत, मशरक़े आला हज़रत, जश्न सऊदी, जश्न सऊदी, जश्न इब्राहिम नबी सरकार की आमद, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। बात समझ में आई ना, हम क्या कर सकते हैं जी बेशक। लेकिन वो है ना, हम कोशिश तो करें यार। आज हमारे अमाल से हम हमारी वजह बताई दे, कोई एक चीज तो हो हमारे अंदर इस तरह, कोई एक चीज तो हो जो लगे, जिसको देख के लोग समझे कि हाँ मुसलमान हैं। कुछ तो हम अपनी जिंदगी में कुछ तो ऐसा करें, कोशिश करें यार। देखो एक माहौल, शायर इस्लाम के सिद्दीकी की रजिस्ट्री, शायर इस्लाम मंसूर अली कासमी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। हज़रात शोराए अहले सुन्नत तशरीफ फरमा हो चुके हैं। जो उम्मीद है इंशाअल्लाह जब सुनेंगे आप इन्हें तो वाकई आप महसूस करेंगे कि बहुत बेहतर, बहुत शानदार माशाल्लाह पढ़ते हैं। शायर अहले सुन्नत जनाब मोहतरम अकील रज़ा सिद्दीकी साहब, पूरे हिंदुस्तान में आज इनकी नातें सुनी जाती हैं, लोग इनसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, बड़ी मोहब्बत से इन्हें सुनते हैं। और हमारे मौलाना मंसूर साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, इंशाअल्लाह उन्हें भी सुनेंगे। बुलंद आवाज़ से एक बार सुभान अल्लाह कहिए। सुभान अल्लाह। समझ में आ रहा है? बात तो उर्दू में ही चल रही है, खैर अगर समझ सको तो। अगर गिरा गुजरती हो किसी को तो पता। अच्छा बात मैं बताऊं, थोड़ी सी कड़वी होती है यार, इसीलिए हम कमजोर हो रहे हैं गुस्से में। अच्छा गुस्सा आता है, सच में आता है। जब देखो ना अपने हालात, और हम यहाँ से मदरसे से निकल के जब मस्जिद जाते हैं ना, तो सच्ची बात है, जो चंद नमाजी ये जाते हैं, जैसे हमारे जमील भाई ये पहुंचते हैं हर टाइम नमाज में, देखते होंगे, और बाकी हमारे मदरसे के तो खैर जाते हैं सब बच्चे। जब वहां पहुंचते हैं मदरसे में, तो वो अगली सब पूरी नहीं भर पाती, वही बच्चे भी पहुंचते हैं, चंद नमाजी भी। अगर हम देखें तो टोटल बाहर के 4 या 5 नमाजी हमारे मोहल्ले में, सच्ची बात है ये। और यहाँ से जब हम पहुंचते हैं तो सैकड़ों लोग, खैर अब एक चीज तो शुरू हो गई है कि यहाँ से निकलो वहां तक जाओ तो कोई ऐसा नहीं मिलता जो सलाम ना करे। ये अल्लाह पाक ने हिदायत दी हम लोग। अल्लाह पाक इस हिदायत पे हमें कायम रखे। सलाम तो खैर माशाल्लाह सब करते हैं, अच्छा क्योंकि हम भी मौका नहीं देते, हमारे मदरसे के बच्चे भी मौका नहीं देते। कोई भी मिल जाता है सलाम, वो भी फौरन कर लेते हैं, पहल करने की कोशिश करते हैं सब। लेकिन इशा की नमाज होती तब भी देखते हैं पुलिया पे भी लोग खड़े हुए हैं, यहाँ दुकान पे भी खड़े हैं, और यहाँ चौराहे पे तो खैर पूछो ही मत कितने खड़े हैं। और आज तो सलाम सब करेंगे, कह के जाते हैं उनसे कि भाई आ जाओ मस्जिद में नमाज पढ़ने। और अभी कोई बात हो जाए ना, अभी रैली निकालने लगो तुम, अभी झंडे लेकर मोटरसाइकिलों पे स्टंट करने के लिए हमारे बच्चे सबसे आगे होंगे और गले फाड़ लेंगे कि इस्लाम का दामन हम नहीं छोड़ेंगे। अरे इस्लाम का दामन बाजार में नहीं था, इस्लाम का दामन मस्जिद में था। तुम नमाज आगे पढ़ते, इस्लाम का दामन तुम्हारे हाथों में आ जाता। हम देख रहे हैं ना यहाँ का माहौल। अरे भरो मस्जिदों को यार, फिर कहते हैं आफतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, मस्जिद वीरान पड़ी है। इतनी अच्छी तुमने मस्जिद बना ली, सब लोगों ने बड़ी मेहनत की है माशाल्लाह, इतना चंदा इतना पैसा आप अपनी जायज कमाई मेहनत खून पसीने की लगा रहे हो उसमें मस्जिद। वो पत्थर लग रहा है माशाल्लाह, वो टाइल सब तरफ से लगी हुई है, इतनी शानदार खूबसूरत मस्जिद बना, उसे भरो भी तो, सजदे तो करो उसमें जाके, रब के हुजूर आकर सर तो झुका कर देखो। लेकिन आज है क्या, इस्लाम सिर्फ बाजारों में हमारा दिखता है। अभी रैली निकाल दो, वो निकलेंगे जुलूस निकालते हुए हमारे नौजवान, वो नारे लगाते हुए, क्यों भाई ये क्यों कर रहे हो कि गैर मुस्लिमों को दिखा रहे हैं कि देखो हमारी ताकत कितनी है, हम तादाद में कितने हैं, मुसलमान बहादुर कितने हैं। वो बाजारों में दिखा रहे हैं हम अपनी बहादुरी, रास्तों को जाम करके। रसूल अल्लाह ने फरमाया राहगीरों को रास्ता दो, एक पत्थर भी रास्ते में पड़ा है उस पत्थर को इस नियत से हटा दो कि किसी चलने वाले को ठोकर ना लग जाए। रसूल अल्लाह फरमाते हैं पत्थर हटाने पे भी अल्लाह तुम्हें सवाब अता फरमाएगा। जुलूस के नाम पे हम रास्तों को ब्लॉक कर रहे हैं, रास्ते जाम कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम काफिरों को डराने के लिए आए हैं। ऐसे इस्लाम फैलेगा, ऐसे लोग इस्लाम से मुतासिर होंगे, लोग तुमसे नफरतें करेंगे ये चीजें देखकर।
اپنے اخلاقوں کو بلند کرو, اپنے اندر اسلامیت لاؤ, رسول اللہ کا طریقہ اپناؤ. اگر جلوس نکالنا بھی ہے, میں جلوس کو منع نہیں کر رہا ہوں, نگاہ جھکا کے نکلو, درود پڑھتے ہوئے نکلو, دوسروں کے گھروں میں تاک جھانک نہ کرو. کوئی عورت بیٹی بہن کسی کی جا رہی ہو, اس کو غلط نگاہ سے نہ دیکھو, اللہ کا نام لیتے ہوئے چلو, آدھے راستے پہ چلو, آدھا راستہ چھوڑ دو. غیر مسلم تمہیں دیکھے تو کہنے پہ مجبور ہو جائے, جب مسلمان اتنے اچھے ہیں, ان کے نبی کتنے اچھے ہوں گے. ایسے آتا متاثر کرو نا لوگوں کو, ڈرا دھمکا کے کوئی کسی کو اسلام دلاتا ہے. اللہ پاک نے قرآن شریف میں ارشاد فرما دیا, لا اکراہ فی الدین, دین میں اکراہ تو ہے ہی نہیں, زبردستی تو ہے ہی نہیں. اپنے اخلاق تو بناؤ ایسا, تم بھی اسلام کی خدمت کر سکتے ہو, کوشش تو کرو. لیکن کیوں کریں ہم کوشش؟ اللہ نے دولت دی ہے, پھر کریں گے ہم نمائش اس کی. شادیوں کے نام پہ, اور بچوں کی پیدائش ہوتی ہے بڈوں کے نام پہ, ختنوں کے نام پہ. سب خدا کی وہ ماحول ہم نے بنا رکھا ہے, ان ڈی جے والے تو دیش تو نابود کر کے پھینک دیا ہم لوگوں نے. وہ اعمال ہمارے خراب ہو رہے ہیں آج. ارے اتنی شادیاں میں نے دیکھ لی کہ وہ ماحول خراب کر رکھا ہے ہم لوگوں نے. ہمیں شرم نہیں آتی, پیسہ دے کے گناہ مول لے رہے. وہ ایک نیا دستور چل گیا ابھی 2-4 جب سے جیو آیا نا, اس نے بڑا بیڑا غرق کر دیا فری کر کے. وہ کالر ٹون لگا دی گانوں کی. کسی کو مسجد میں بیٹھ کے, ہم شرم یہ بھولے پڑے ہیں کہ ہم تمہیں فون لگا رہے ہیں مسجد میں بیٹھ کے, اس میں بج رہا ہے گانا. سوچیں, غور کریں. تم تو نہیں سن رہے ہو, دوسرے کو کیوں سنا رہے ہو, کیوں سے گناہ میں داخل کر رہے ہو. کوئی بندہ گیا یہاں سے اجمیر, آپ نے اس سے کہا کہ صاحب اجمیر جا کے میرے لیے دعا کر دینا یا مجھے فون کر لینا. وہ خواجہ صاحب کے دربار میں کھڑا ہو کر تمہیں فون لگا رہا ہے, خواجہ کے دربار میں بج رہا ہے گانا. کہاں سے جائز ہے چیز؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ صاحب ہم مسلمان ہیں پکے والے. ارے آؤ اسلام کی طرف. اسلام میں آنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ جھنڈے اٹھا کے نعرے تکبیر لگاتے پھرو. اسلام میں آنے کا طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے جو دستور عمل دیا ہے, جو زندگی جینے کا طریقہ دیا ہے, اس طریقے میں جی کے دکھا دو. رسول اللہ بھی خوش ہو جائیں گے, اللہ بھی تم سے خوش ہو جائے گا. لیکن آج کل تو لوگوں کو ایک دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش سے چل رہے ہیں. اچھا انتشار مت کرو یار, سن لو, اور اچھی نہیں لگتی ہو تو ہم بیٹھ جائیں. اچھا بیٹھے تو نہیں, کیوں ہٹیں؟ ہم اشتہار بھائی نہیں ہٹ سکتے. ایسے کیسے ہٹ جائیں؟ آدھا گھنٹہ تو خیر بولنا ہی کر لو, کتنی کوشش ہٹانے. درود شریف پڑھو بلند آواز سے. اچھا سچی باتیں جو ہوتی ہیں الحق مر, کڑوی تو لگتی ہیں, لیکن ایک دوا ہوتی ہے نا, ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو دوا بھی کڑوی ہوتی ہے لیکن آرام بھی وہی دوا دیتی ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج تھوڑا سا ہم بدلیں. اگر اچھا انہوں نے یہ کیا, لیگ سے بالکل ہٹ کے کام کیا, انہوں نے اپنے گھر میں میلاد کرایا, شادی. یہ بھی سوچتے کہ آپ لوگ کہیں گے یار ڈی جے نہیں لگایا تم نے, بچے بھی ضد کریں گے یار والد صاحب ڈی جے لگا لو, رشتہ دار بھی کہیں گے ارے ڈی جے لگاؤ رات بھر ناچنا ہے. یہ بھی اگر ان کی مان لیتے پھر نہیں کیا نا انہوں نے, کیا ہو گیا نہیں کیا, لوگ کچھ ناراض ہو جائیں گے بس. قسم خدا کی لوگوں کی ناراضگی مت دیکھو, یہ دیکھو کہ اللہ ہم سے کس کام میں راضی ہوتا ہے, کس میں ناراض ہے. اللہ پاک ان کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہم سب کو بھی اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے. اور شادیوں میں تھوڑا دستور بھی بدلے. ہم اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں, وہاں دیکھتے ہیں ہم لوگ ننگے سر کھانا کھا رہے ہیں, اتنا روپیہ. ایک یہ چیز بھی شروع کریں, کوشش کر لیں اگر کر سکتے ہیں. وہاں پر ایک ٹوکری رکھیں, اس میں چند ٹوپیاں لا کے 20, 30, 50 رکھ دیں. کہ جو بھی بھائی آئے, اگر رومال نہیں ہے, ٹوپی سر میں نہیں ہے, یہ لگاؤ اور اس کے بعد کھانا کھاؤ, اس کے بعد یہی رکھ جاؤ ہاتھ دھونے کے لیے. کتنا اچھا طریقہ ہے. یہ چیزیں بھی شروع کریں ہم نا. اسلام تبھی تو دکھے گا, تبھی تو لوگوں کو پتا چلے گا کہ ہاں یہ مسلمانوں کے طریقے ہیں. بیٹھ کے سکون سے کھانا کھا رہے ہیں نا. میں نے جیسے بھی بتایا, پانی تو پینا ہی ہے نا. بسم اللہ پڑھ کے 3 سانس میں بیٹھ کے پی لو, پیاس بھی بجھے گی اور سنت کا بھی ثواب ملے گا. تو یہ طریقے ہم لائیں نا اپنی زندگی میں. پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم عام انسان, ہم دین کی کیا خدمت کر رہے ہیں. ارے عام انسان تو وہ کر سکتے ہیں اگر ہم سوچیں تو. کون سا انسان, کون سا مسلمان ایسا ہے جو عام سے خاص نہ بنا ہو؟
عام سے ہی تو خاص بنتے ہیں نا. اپنے اعمال اس طریقے سے بنا کے لینے کی کوشش تو ہم کریں. وہ ابھی ہندوستان جب آزاد نہیں ہوا تھا, یہ غالباً 1922 یا 23 کا قصہ ہے. وہ ہندوستان, پاکستان, یہ بنگلہ دیش, تینوں ملک اپنے ایک تھے. حکومت کس کی تھی؟ اپنے انگریزوں کی. یہ یہاں یو کے یونائٹڈ کنگڈم جس کو ہم بولتے ہیں, یہ انگلینڈ, یہاں کے انگریز رہتے تھے اپنے, ان کی حکومت. سننا ذرا دھیان سے افیر بھائی, وہاں کے انگریز رہتے تھے اپنے. دیکھو ایک عام انسان کر کیا سکتا ہے, ایک عام انسان کیا کر سکتا ہے دین کے لیے. تو کچھ انگریز آئے, دلی راجدھانی تھی, وہ کچھ افسر وہاں سے آئے, یہاں کے کچھ جو افسر تھے بڑے, ان سے ملنے کے لیے. تو کہا بھی چلو گھومنے کے لیے چلو, کیا چیز ہے دلی میں جو تم ہمیں دکھاؤ گے؟ کہا دلی میں جامع مسجد ہے, وہاں چلتے ہیں. وہ انگریز اپنے دوستوں کو جو وہاں سے آئے تھے یو کے سے, ان کو لے کر پہنچے جامع مسجد, انہیں جامع مسجد دکھانے کے لیے. اب وہ جامع مسجد میں جب پہنچے تو دروازے پہ سائل بیٹھے ہوتے ہیں نا, مانگنے والے. آج بھی دیکھو آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, مانگنے والے بیچارے غربا مساکین جو ہے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو کچھ سائل وہاں بیٹھے ہوئے تھے. اب انگریز ہیں, وہ آئے, بڑے لوگ تھے, انہیں تھوڑا سا رحم آیا. انہوں نے کہا یہ بیچارے غریب لوگ ہیں, چلو کچھ دے دیں. اپنی جیب میں سے اس نے اپنا بٹوا نکالا. پرس نکالنے کے بعد اس نے سب کو کچھ دینا شروع کیا. 8 آنے 4 آنے جو بھی چلتے ہیں اس وقت میں, وہ دیتا گیا. آخر میں ایک جو سائل بیٹھا تھا وہ مسلمان تھا. اب دیکھیں عام مسلمان کر کیا سکتا ہے. ہم بولتے ہیں نا مولوی صاحب ہیں, بس وہی تبلیغ کریں گے, وہی دین پھیلائیں گے. اللہ پاک نے قرآن شریف میں کیا ارشاد فرمایا؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. مومن کی شان یہ ہے اچھائی کا پیغام دے, برائی سے لوگوں کو روکے. یہ نہیں کہا کہ صرف مولوی صاحب روکیں گے, آپ بھی روکیں. لیکن روکنا تو دور کی بات, آج کل کے وقت میں ہم نے دوستیاں پتا کیسی بنا رکھی ہیں. چلو اسی کی بات کر لیتے ہیں. دوستی کا ماحول یہ ہے کہ ڈی جے بجتا ہو تو گھر میں اگر ہم سو گئے نا تو دروازہ توڑنے کی کوشش کرے گا, اٹھا کے لے کے چلو اسے. دوست ہے, میں جاؤں گا, جائے گا کیسے نہیں. ہاں ہمیں چلنا ہے صاحب, ناچ گانا ہوگا, وہ دیکھیں گے, ہم بھی ناچیں گے, گائیں گے. پر ابھی نماز کی بات آ جائے پھر نہیں جاتے. حدیث شریف میں آتا ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں دوست بناؤ تو وہ بھی نیک بناؤ, نیک دوست. دوستی بھی ایسے لوگوں سے کرو کہ جب وہ مسجد سے اذان کی آواز آئے تو دوست تمہارے دروازے پہ آ کے تمہارا ہاتھ پکڑ کے مسجد کی طرف لے کے جائے اور تم سے کہے میرے دوست تو بھی میرے ساتھ مسجد میں چل. مجھے یہ گوارا نہیں ہوگا کہ کل اللہ پاک مجھے جنت میں بھیجے اور تجھے جہنم میں ڈال دے. اچھے دوست بناؤ اور رشتہ داری بھی اچھے کرو. آج کل اچھا رشتہ داری کے معاملے بڑے بگڑ رہے ہیں. آج کل رشتے جو ہوتے ہیں اچھا کم کوئی نہیں ہے. ہم کہہ دیں کہ لڑکی والے کم ہیں, لڑکے والے زیادہ, ایسا نہیں ہے. کمی کسی میں نہیں ہے. لڑکے والے جب رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو پہلے دیکھتے ہیں کہ یار سب کو نہیں کہہ رہا, چند لوگ ہیں جو ہدایت پہ. اکثریت ہم میں ان کی ہے کہ جب رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو پہلے دیکھتے ہیں کہ یار گاڑی مل جائے گی یا نہیں, کم از کم بلٹ تو ہو جائے, اس سے نیچے اپاچے آ جائے, اسپلینڈر تو خیر دے ہی دے. سچی بات ہے یہ. باقی اور کیا کیا ملے گا.